المدح لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والكبرياء لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والحكم لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على آل محمد
صل علی جمال محمد صل علی کمال محمد صل علی انوار محمد اللہم صل علی محمد صل علی اقرار محمد صل علی اظہار محمد صل علی معراج محمد صل علی امامت محمد امانت محمد صل علی خطابت محمد لطافت محمد صل علی اسم محمد صل علی ذات محمد صل علی جماعت محمد صل علی روضۃ محمد حیات محمد اللہم صل علی محمد صل علی بنات محمد صل علی ازواج محمد اللہم صل علی محمد صل علی عینین محمد شفتین محمد رجلین محمد صل علی حسنین محمد اللہم صل علی محمد بلغ الغلا بکمال محمد کشف الدجا بجمال محمد حسنت جمیع خصال محمد صلو علیہ وآل محمد اللہم صل علی حسیننا وجمیلنا واجملنا محمد اللہم صل علی شریفنا واشرفنا محمد اللہم صل علی حبیبک ونبیک محمد اللہم صل علی نبینا محمد اللہم صل علی محمد وأعلانا محمد ومولانا محمد وأولانا محمد اللہم صل علی محمد اسم محمد جسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنت محمد وعدل محمد اللہم صل علی تلاوت محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات اللهم صل على شرف شرافة محمد اللهم صل على حكم حكمة محمد اللهم صل على فضيلة محمد ونسية محمد ووصية محمد وشريعة محمد هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا ونعيمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على محمد
محمد جمال محمد کمال محمد و اکمال محمد اللہم صل علی بطن ظہر محمد ظہر عصر عشاء فجر محمد اللہم صل علی محمد صدیق محمد عمر محمد قرآن محمد و اعلان محمد و بیان محمد و عثمان بن عفان محمد اللہم صل علی حبی و علی محمد اللہم صل علی شریفتی و حبیبتی و عائشتی و خدیجت محمد و عاظمتی و ناعمتی و رقیتی و ام کلثوم و فاطمتی و زینب محمد اللہم صل علی صحب اصحاب محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت واکرمت واطہرت وانورت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بجلی چلی گئی. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر کی جائے گی. اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری خلقت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، رب العالمین نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، لیکن ہر ایک نبی، کوئی نبی اپنے خاندان کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور کوئی نبی اپنے کنبے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور کوئی نبی ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا. لیکن جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کی، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
یہ اعزاز میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، باقی کسی نبی، کسی رسول اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا عنوان ہے کہ آج تک کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ ایک شخص آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 3 ماہ تک مسلسل بیان کریں جمعہ کے اندر تو نبی کی سیرت ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھئی یہ تو آپ کا مطالعہ ہے، پنڈی بٹیاں کے علاقے کا ایک آدمی ہے، یہ تو آپ کا ذہن ہے، یہ تو آپ کا علم ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا بڑا سمندر ہے کہ نہ آج تک کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی مفسر، کوئی مبلغ، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث دوسرے کنارے تک جا ہی نہیں سکا اور جا سکتا ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر ایک اس لیے بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا نام بھی آمنہ کے لال کی سیرت بیان کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ کوئی بھی خطیب ہو، کوئی بھی مقرر، کوئی شاعر، کوئی قلم کار، سب اکٹھے ہو جائیں تو آمنہ کی لال کی سیرت کا ایک پہلو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی یہی سوچ ہے، ہر ایک کی یہی بات ہے۔ مطلب سپیکر چلا دو۔ بالکل اسی انداز میں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں بک رہے تھے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے بازار کے اندر بولی رگ لگ رہی تھی، تو ایک بوڑھی عورت بھی بازار مصر کے اندر قطار میں کھڑی تھی۔ کسی کی نظر پڑی تو اس نے سوال کر دیا کہ اماں جان آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ یہ تھوڑا سا سامان تیرے پاس ہے، کیا تو یہ سوچ کر آئی ہے کہ اس کے بدلے میں یوسف کو خرید لوں گی؟ اماں جان یہاں تو بڑے بڑے مالدار آئے ہوئے ہیں، یہاں تو بادشاہ آئے ہوئے ہیں، یا تو بڑے بڑے دنیا دار آئے ہوئے ہیں، یوسف کو تو خرید کر وہ لے جائیں گے اور تو یہاں ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ یوسف اتنی کم قیمت کا تو نہیں ہے کہ وہ تجھے مل جائے، یوسف تو حسن کا سردار ہے، یوسف تو حسینوں کا قائد ہے، یوسف تو حسینوں کا سردار ہے، یوسف تو امام ہے، وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ جا اماں گھر چلی جا اور گھر جا کر اپنا کوئی کام کاج کر، یہاں اپنا وقت ضائع نہ کر۔ تو وہ اماں رو کر کہنے لگی بیٹا پتہ تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن شام تک قطار کے اندر اس لیے کھڑی رہوں گی کہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین یہ اعلان کرے گا، یہ آواز لگائے گا کہ بازار مصر کے اندر میرا نبی یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگ رہی تھی تو اس وقت خریدنے کے لیے کون کون آیا تھا، تو میں بھی اس وقت کہہ دوں گی
کہ اے رب العالمین تیرے نبی یوسف کو خریدنے کے لیے میں بھی گئی تھی، تیرے نبی کو خریدنے کے لیے میں بھی گئی تھی۔ بات میری بھی وہی ہے، بات ہماری بھی وہی ہے کہ نبی کی شان، نبی کی عظمت، نبی کا مقام، نبی کا عروج، نبی کی بلندیوں کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہر ایک عالم، ہر ایک خطیب، ہر ایک مبلغ، ہر ایک مفسر، ہر ایک محدث اس لیے بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا نام بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والوں میں لکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا بڑا سمندر ہے کہ آج تک کوئی دوسرے کنارے تک جا بھی نہیں سکتا۔ جب میں پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سیرت کی کتاب کو کھولتا ہوں تو سارا وقت آمنہ کے لال کی سیرت کے عنوان پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک پہلو بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو رب العالمین نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں بیان کیا تھا، اور تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ اقرار لیا تھا کہ اگر میں تمہیں نبوتیں، تمہیں رسالتیں، تمہیں کتاب دے کر بھیجوں دنیا کے اندر، اور پھر اپنا ایک آخری نبی بھی بھیج دوں، تو تم نے اپنی نبوتیں بھی چھوڑ دینی ہے، تم نے اپنی رسالتیں بھی چھوڑ دینی ہے، تم نے اپنی کتابیں بھی چھوڑ دینی ہے، اور اس نبی کا ساتھ دینا ہے، اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اور اس نبی پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو سمندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے لوح و قلم کی پیشانی پر لکھ کر بیان کیا تھا۔ آمنہ کے لال کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو کائنات کے رب نے عرش معلیٰ پر لکھ کر بیان کیا تھا، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت میں حوروں کی پلکوں پر آخری نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے عرش پر آخری نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو سمندر ہے۔ آمنہ کے لال کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو آج بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہ اے اللہ، یہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو محفوظ کیا۔ کیا عرض کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت کو بھیجنا جو آ کر پوری طرح تیری تابعدار ہو، جو آ کر پوری طرح تیری تابعدار ہو، اور ہم دونوں کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما اور ہمیں عبادتوں کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم۔ اور وہ تیری ہی ذات ہے، صرف اور صرف تیری ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے اور بڑی حکمت والی ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے آ کر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں آ کر پاکیزہ بنائے، اور تیری ذات ہی وہ ہے جس کا اقتدار مکمل ہے اور کامل ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو حکمت والی اور رحمت والی ذات ہے۔ پھر رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور میرے اور آپ کے نبی کو رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو سمندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کے بارے میں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، اگر میں کبھی دھوپ پر چلتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ آمنہ کے لال کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، رب العالمین چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آمنہ کے لال کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ آمنہ کے لال اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، رب العالمین آسمان کے سورج کو رو کر نماز کا وقت دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو سمندر ہے۔ ایک پہلو آمنہ کے لال کی سیرت کا وہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو جہل، کیا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ کہ تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، کہ تیری مٹھی سے آواز آئے کہ میں کون ہوں جس سے تو بات کر رہا ہے۔ ابھی آمنہ کے لال کی زبان پر یہ جملے تھے کہ ابو جہل کی مٹھی سے کنکریوں کی آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آمنہ کے لال اس جہان کے لیے بھی رحمت اور اس جہان کے لیے بھی رحمت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بڑا خوفناک دن ہوگا، لیکن آمنہ کے لال اس وقت بھی اپنی رحمت کے ساتھ اپنی امت کو جنت میں بھیجیں گے۔ ایسا دن ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج اللہ قہار ہے، آج اللہ جبار ہے، آج اللہ اپنے غضب تے غیظ دے اندر موجود ہے، آج اللہ جبروت جلال دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے تجلی دے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، رب العالمین دے سامنے کوئی گل نہیں کر سکتا۔ ہر ایک آکسی سانو اورا وکھاؤ جڑا آج اللہ دے سامنے گل کر سکتا ہے۔ سارے نبی اکٹھے ہو کر ایک ہی جواب دے سن، ایتو محمدا، ایتو محمدا۔ سارے لوگانو کیسن لگے وجو آمنہ دے لال دے کول آج ہوا رب نال گلا کر سکتا نے، لگے وجو آمنہ دے لال دے کول اج اس تو علاوہ رب نال کوئی گلا نہیں کر سکتا، رب دے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کسی دے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں جو رب نال گلا کر سکے۔ جدو سارے لوگ آمنہ دے لال دے کول جا سن اور جا کے آکسن، او سونیا زلفاں والیا، اج ہکا گل لے کے تیرے کول آیا، ہکا مطالبہ لے کے تیرے کول آیا، کہ ساری مخلوق تڑپ دی پئی ہے، ساری دنیا دے اندر اندھیرا چھایا پیا ہے، رب العالمین کو لو حساب شروع کرا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا، انا المتکلم بالجبار یومئذ، انا المتکلم جبار یومئذ، اس دن ساری مخلوق میرے کول آ رہی ہے جس دن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب العالمین دے نال لب کشائی کر سکے۔ ہر ایک نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر غوث دی زبان تے صرف ایک ہی جملہ ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ ربی سلم، ربی سلم، ربی سلم، ربی سلی نفسی نفسی۔
ہر نبی دی زبان تے، ہر پیغمبر دی زبان تے، ہر رسول دی زبان تے، ہر ولی دی زبان تے، ہر کتب دی زبان تے صرف یہی جملہ ہے ربی صلی نفسی۔ ہر پیغمبر نو، ہر رسول نو، ہر ابدال نو اپنی جان دی فکر پئی ہوئی ہے، اپنے وجود دی فکر کھادی جاندی ہے کہ میرا کی بنسی، لیکن ایکو ذات ہے، آمنہ دے لال دی او ذات ہے جس نے آکھیا ہے کہ کل قیامت کے دن میں نہ اپنی فکر کوئی نہیں ہوڑی، میں نہ اپنی امت دی فکر روسی۔ آمنہ دے لال رب العالمین دے سامنے روندے راسن، رو رہن زارو قطار روندے پین، اللہ ہی جانے کتنی مدت روندے راسن۔ آخر تے رب العالمین فرمیسی اے میرے پاک پیغمبر اور رونے والیاں نو ہسان والیا اتنا کیوں روندا پیا؟ لما یبکی کا یا محمد، اور رومن والیاں نو ہسامن والیا آج اتنا کیوں روندا پیا؟ آمنہ دے لال نے عرض کرنی ہے کنت اريد ان اسجد لک، اے اللہ تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہنا، اے اللہ تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہنا۔ رب العالمین فرمان گے اے میرے محبوب سجدہ کرنا چاہنا ہے تو میرے دربار دا دروازہ کھلا ہے، کر لے سجدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنی اے میرے پروردگار اگر تیری اجازت ہوئے تو میں سجدہ کرنا ہے۔ رب العالمین نے فرمانا ہے اے میرے محبوب سجدہ کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سجدے کے اندر رب العالمین دیا تعریفاں بیان کرنیاں، رب العالمین دیا ثناواں بیان کرنیاں، رب العالمین دیا اداواں بیان کرنیاں، رب العالمین دا اکرام بیان کرنا ہے، رب العالمین دا احترام بیان کرنا ہے، رب العالمین دا ذکر بیان کرنا ہے، رب العالمین دا شکر بیان کرنا ہے۔ رب العالمین دے سامنے کی سجدے دے اندر آمنہ دے لال تعریفہ کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین عادل بھی تو ہے، قدیر بھی تو ہے، خبیر بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، داتا بھی تو ہے، مولا بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے، افضل بھی تو ہے، ہادی بھی تو ہے۔ اے سارے کمال تیرے ہیں، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، اعظم بھی تو ہے، اکمل بھی تو ہے، اے سارے کمال تیرے ہیں۔ رب العالمین نے فرمانا ہے ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، میرا کام ہے مانگنا تیرا کام اور دینا میرا کام ہے، تو مانگ جو مانگنا ہی، عزت دے تاج آج بھی میں